السلام علیکم. آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان. آج میرے ساتھ جو ہستی موجود ہیں ان کو ویسے کسی تعارف کی ضرورت تو نہیں، لیکن جو ہمارے ویورز جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیے ہیں ان کے لیے بتاتی چلوں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاست علی آزاد صاحب. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا ہمارے لیے. سر آپ پریزیڈنٹ ہیں اس وقت کرنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اس سے پہلے 2018 میں آپ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، ڈسٹرکٹ بار کے سیکرٹری رہ چکے ہیں. بار پالیٹکس میں آپ کا ایک بہت ہی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ہمیشہ نظر آتے ہیں، اور آج کل ماشاء اللہ میں جب بھی کوئی چینل لگاتی ہوں تو مجھے وہاں پہ آپ نظر آتے ہیں، اور مجھے ہمیشہ آپ کو سننا بہت اچھا لگتا ہے. اسی لیے میری بڑی دلی خواہش تھی کہ آپ کبھی ہمارے پروگرام پہ آئیں، اور آج ایسا ہو گیا ہے. سر مجھے کچھ بتائیے گا کہ جو کرنٹ صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں اور جو جوڈیشری ہے اس کو آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سوزین میں آپ کا بہت مشکور اور بہت ممنون ہوں. میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک لائر ہیں، ہماری ریناؤنڈ لائر ہیں ہماری فرٹینٹی کی، تو آپ کے پروگرام میں آنا میرے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں. تھینک یو سو مچ سر. اب جوڈیشری کا جہاں تک تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اگر آپ آئین کی حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں، جی، آپ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی اگر بات کریں، آپ بہترین جو ٹرو سینس میں ڈیموکریسی اس کی اگر آپ بات کریں، اگر آپ رول آف لا کی بات کریں اس ملک کے اندر، تو جب تک آپ کے ملک کے اندر عدلیہ ٹھیک نہیں ہوتی، آزاد عدلیہ نہیں ہوتی، تو یہ سارے خواب بن کے رہ جائیں گے. اگر آپ کی عدلیہ ٹھیک ہو جائے تو آپ کی معیشت بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ کے ملک کا امن بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، آپ کی ملک کے اندر جو لوگوں کی وہ جمہوریت سے وابستہ خواہشات ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں. اس کے لیے بنیادی وجہ ہے کہ آپ کی ملک کی عدلیہ کا ٹھیک ہونا، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا، اور اس ملک کے ساتھ ضمیر. میں نے کسی جگہ پہ سنا تو کہ جی ججز کو آئین اور قانون پہ فیصلے کرنے چاہیے، ضمیر کے مطابق نہیں. ضمیر ہوگا تو وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے، میری ذاتی رائے یہ. بالکل سر. ابھی جو سچویشن ہے، جس طرح سے ہمارے ججز صاحبان نے وہ جو لیٹر لکھا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کو، یہ سب چیزیں ایکسپوز ہوئی. اگر ججز کسی دباؤ میں بھی تھے یا کوئی بلیک میل ہو رہا تھا یا کسی کی کوئی ایسی خدا نخواستہ کوئی پرائیویٹ ویڈیو تھی جس پہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ججز نے اسٹینڈ لیا. اور اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو خان صاحب کے کیسز میں ریلیف ملا ہے. بٹ ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے جس پہ ایک عدم اعتمادگی ظاہر کر دی گئی ہے جسٹس عامر فاروق صاحب پر، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ مجھے بطور لا اسٹوڈنٹ اور لائر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تو سارے ریلیف پی ٹی آئی کو ریلیف تو انہوں نے ہی دیے ہیں، اور پھر اس پوائنٹ پہ آ کے 1 سال بعد یہ ایسا کرنا مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عدلیہ کی تاریخ دیکھیں، آپ 200 کیس سپریم کورٹ اٹھائیں، جو 58 سپریم کورٹ ہے جس کے اندر ایف سی آر کو چیلنج کیا گیا، اور اس میں جسٹس منیر تھے اور اس اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین صاحب تھے. تو وہ کیس جب سپریم کورٹ میں آیا تو ایک ججمنٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر بلڈ شیڈ کے بغیر اگر چینج آتی ہے تو وہ لیجیٹیمیٹ چینج ہے. تو یعنی انہوں نے ایک نظریہ ضرورت کو فروغ دیا. لیکن اسی ججمنٹ کو سپریم کورٹ نے 72 سپریم کورٹ آسما جیلانی کیس کے اندر یہ کہا کہ جو 200 کیس ہے وہ صحیح قانون نہیں ہے. انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ اگر کسی بھی ایکٹ کی بنیاد اللیگل ہے تو سپر اسٹرکچر وچ از میڈ اوور دیٹ بلڈنگ دیٹ وڈ آلسو بی کنسیڈرڈ اللیگل. تو انہوں نے وہ وہاں سے جو عدلیہ تھی ہماری، اس نے ہلکی سی کوشش کی ٹورڈز گیٹنگ دی انڈیپینڈنس، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ہو. اس کے بعد اب آ جائیں یہ 6 خطوط کی طرف، تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل کروٹ جو عدلیہ نے لی ہے نا آزاد عدلیہ کی طرف، وہ بنیاد ہے یہ 6 خطوط کی. اس کے اندر انہوں نے یہ لکھ کے یہ کہا کہ چونکہ ہمارے اندر انٹرفیرنس ہو رہی ہے جو کہ کسی بھی آئین اور قانون کے تحت نہیں ہے، آپ عدلیہ اپنی جگہ پہ کام کریں. چونکہ اسٹیٹ کے 3 آرگن ہیں، عدلیہ ہے، لیجسلیچر ہے، اور تیسری مقننہ ہے. تو ہر ادارے کو اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے. عدلیہ کا کام نہیں ہے سیاست کرنا، پارلیمنٹ کا کام ہے سیاست کرنا، پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے محاذوں پہ لڑنا. اسی طرح ہماری جو فوج ہے اس کا کام اداروں کے ساتھ تعاون کرنا ہے. ہاں، اگر کوئی سول ادارہ ان کو بلواتا ہے کہ ہماری مدد کرو تو وہ اس کے لیے آئے، لیکن ان کا باقی دفاع کے علاوہ ان کا بھی کوئی رول نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ کی عمران خان کو ریلیف ملنے کی بات آ گئی.
اس ملک کے اندر یہ ایک تاریخ بھری پڑی ہے کہ جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کو میں کرش کر دوں, ختم کر دوں, ان کو میں, وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو جینے کا حق بھی نہ دیا جائے. بالکل. اور ہمیشہ ہمارے ملک کے اندر تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے جس کو کوئی نہیں نگیٹ کر سکتا, جو ٹرو بات ہے. جب سے پاکستان بنا ہے ہر ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, لیکن ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا زیادہ آ گئی ہے, یہ تھوڑا سا فرق ہے. اب دیکھیں پی ٹی آئی بھی گورنمنٹ میں تھی تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی, انہوں نے ان کو ٹھوک کے رکھا. یہ مسلم لیگ نون اور ان کی چیخیں نکلوائیں, آسمان تک ان کی چیخیں سنائی دیتی تھی. آج وہی رپیٹ ہو رہا ہے, وہی مقافات عمل ہے. آج اسٹیبلشمنٹ ادھر کھڑی ہے اور ان کی وہ چیخیں نکال رہی ہیں. ریلیف کا جہاں تک تعلق ہے تو جہاں پہ مس یوز آف اتھارٹی ہوتی ہے یا کلرفل ایکسرسائز آف لا ہوتی ہے تو وہاں پہ غلط ایف آئی آرز ہوتی ہے. وہاں پہ جیسے میں نے مس یوز کا لفظ استعمال کیا نا, آپ دیکھیں غلام حسین کیس سپریم کورٹ 2020 جو اس میں انہوں نے 780 کو ڈیفائن کر دیا کہ 780 یہ ہوتی کیا ہے. یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف وہ بیچارے کروٹ بھی لیتے ہیں یا ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں یا کہیں پہ تھوک بھی دینا ان کی مرضی اور منشا کے خلاف, تو ان پہ 780 کی ایف آئی آر ہو جاتی جو کہ کلیئر وائلیشن ہے. جب آپ اس طرح سے ایف آئی آریں دیں گی تو عدالت نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. میں بھی جج ہوں یا آپ بھی ہوں, آپ کے سامنے ایسا کیس آئے گا جس میں 780 لگا ہو جو غلام حسین کیس سپریم کورٹ کی وائلیشن میں ہوگا تو آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گی. اس طرح سے کیسز بنے, اسی طرح سے ان کو ریلیف مل رہا ہے. اس میں کوئی آؤٹ آف وے ان کو ریلیف نہیں مل رہا. یہی ریلیف میاں نواز شریف کو ملا, یہی ریلیف حمزہ شہباز کو ملا, یہی ریلیف مریم نواز شریف کو ملا, یہی ریلیف ان کے باقی جتنے بھی ورکر اور لیڈرز تھے ان کو ملا, یہی ریلیف آج عمران خان کو مل رہا ہے. فرق یہ ہے کہ اس وقت وہ حکومت میں تھے عمران خان, آج یہ حکومت میں ہے. اس میں عدلیہ کسی کو بھی آؤٹ آف وے فیور نہیں کر رہی, جس کا جو لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے وہ اس کو مل رہا ہے. سر عدلیہ پہ اس وقت نون لیگ کے بھی بہت اٹیک ہو رہے ہیں. اب مریم اورنگزیب صاحب کی اسپیچ سن لیں, مریم نواز صاحبہ کی سن لیں, عظمہ بخاری صاحبہ کی سن لیں, تو عدلیہ اس وقت اٹیک کا نشانہ بنی ہوئی. دوسری طرف سے دیکھا جائے تو اب پی ٹی آئی کا ایک طرح سے آ کے کہہ دینا کہ جی ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس کر دی ہے. تو اس سارے سینیریو میں جس وقت کوئی جج کسی کے لیے آواز اٹھاتا ہے یا کسی دوسری پارٹی کو لگتا ہے کہ جج صاحب ایک خاص جماعت کو ریلیف دے رہے ہیں, جبکہ وہ ریلیف جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور لا پہ ہی ہوتا ہے, تو اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف ایک سوشل میڈیا مہم چل جاتی ہے. اس کے بعد ایک محترم جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے وہ آتے ہیں اور وہ اٹھا کے ایک الزام لگا دیتے ہیں کہ جو ہمارے جہانگیری صاحب ہیں, جسٹس طارق محمود جہانگیری, ان کی جو ڈگری ہے وہ فیک ہے. تو ایسی سینیریو میں ہم کس طرف دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کو کہ ہم کبھی بھی کسی پہ کوئی بھی الزام لگا دیں گے, اور کیا ہماری عوام اتنی جاہل ہے کہ وہ ان چیزوں کو جیسے ہی سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہوں گی وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی اس مہم کا حصہ ہم بھی بن جاتے ہیں. ویسے میں ایک چیز بتاؤں, جو لا کی اویئرنیس ہے نا, یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے. جو میرٹ کی بات, اس نے اتنا عوام کے اندر جملے رپیٹ کر 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 کے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا ہے. اب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی وہ بھی لوگ سمجھتے ہیں, میاں نواز شریف کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی تو اس کو بھی وہ سمجھتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوئی وہ بھی لوگوں کو سمجھا. اب لوگ عوام بے وقوف نہیں, آپ کا چھلی بیچنے والا, جوتے پالش کرنے والا, وہ بھی آج آئین اور قانون کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اور آپ کو رائے دیتا ہوا نظر آئے گا. اب آ جائیں آپ کے دوسرے اس کے سوال کی طرف کہ مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے اوپر الزام کیوں لگا. اس ملک کے اندر دیکھیں, جس نے بھی افتخار چودھری نے نو کہا تھا اور اس ملک کے اندر ایک تحریک چل پڑی تھی, چونکہ لوگ دلیر کو پسند کرتے, لوگ یس والے کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے. جو لوگ لہروں اور موجوں کے ساتھ بہہ جاتے ہیں وہ زندہ لاشیں ہوتی ہیں, اور جو ان موجوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے, جو ٹکراؤ کرتا ہے, اس کو لوگ یاد بھی رکھتے ہیں, تاریخ بھی یاد رکھتے ہیں, اور اس کو لوگ بہادر تصور کرتے ہیں. اب آ جائے جہانگیری صاحب کے اوپر بھی یہ جو ان کے پاس کیسز چل رہے تھے ٹریبیونل کے اندر 3 سیٹوں کے, بڑا امپورٹنٹ کیس تھا. اس کے علاوہ انہوں نے ٹیریان کیس کا فیصلہ کیا. اس کے علاوہ اور بہت سارے سینسٹیو کیسز وہ انہوں نے ٹیک اپ کیے ہوئے تھے. ان کو پہلے کچھ لوگوں نے سفارشیں بھی کروائیں, جس کا عامر فاروق صاحب چیف جسٹس صاحب نے کنٹیمپٹ میں ذکر بھی کیا. تو جب انہوں نے وہ تمام غیر آئینی ڈیمانڈ یا جو ان کی وہ تھے کہ جی اس کو اس طرح سے کر دیں, اس کیس کو ایسے کر دیں, یا ایسے پیچھے ہو جائیں, یا فلاں کر دیں, جب انہوں نے نو کہا اس وقت یہ ہو گیا. دیکھیں وہ اس بار کے اندر جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے, وہ ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ بنے, وہ پھر ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ بنے, پھر وہ ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نیب تعینات ہوئے,
پھر وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل فار پاکستان بنے، پھر وہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد منتخب الیکٹ ہوئے، پھر وہ جج ایلیویٹ ہوئے 2020 میں. آپ کو یاد ہی نہیں رہا؟ یہ تو ہمارے الیکشن باہر کے آپ کو بھی پتا ہے کہ باہر کے اندر جب الیکشن ہوتے ہیں تو مخالف جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے نا آپ کا، وہ بہت ساری چیزیں جا کے وہ آپ کی دائی کا بھی نام نکال کے لے آتا ہے. تو ان کو نہیں پتا چلا آج 40 سال ہو گئے کہ جی یہ اس کی ڈگری کا یہ معاملہ ہے. اور میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے یا ڈگری اصلی ہوتی ہے تو یا جعلی ہوتی. یہ انویلڈ کا لفظ تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے. اب دیکھیں سوزین، بات یہ ہے کہ جب یہ جج ایلیویٹ ہوئے تو وہاں پہ ISI کی رپورٹ موجود ہے، وہاں پہ IB کی رپورٹ موجود ہے، وہاں پہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ موجود ہے کہ جی یس جی ایوری تھنگ از اوکے. آج آپ کو آل آف سڈن یہ ہو گیا. بابر ستار نے وہ پیمرا کا کیس ٹیک اپ کیا، ساگم نثار والا وہ معاملہ ٹیک اپ کیا تو ان کے بچوں کے بھی پاسپورٹ آ گئے. اور مجھے بتائیں جہانگیری صاحب کے کیس میں وہ جو ایک عرفان مظہر نامی شخص ہے، اس کو پورے پاکستان کے عدلیہ میں ایک شخص کی ڈگری آ کے اس نے اس کی انفارمیشن لینی تھی. کیوں لی؟ کون تھا وہ اتنا انفلوئنشل تھا؟ ہمیں تو اپنی ڈگریوں کے ریکارڈ نہیں ملتے، وہ کسی کی لے آیا. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اب آ گیا دوسرا سوال آپ کا، سوری میں بھول گیا ہوں، آپ نے کچھ کہا تھا کہ PTI کے والے سے کوئی آپ نے بات کی تھی، ہاں کہ عدم اعتماد. دیکھیں اگر مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ آ جائے تو عدلیہ ایک نمبر ہے. لیکن ایک سال تک PTI خاموش کیوں رہی اگر اتنا زیادہ تھا؟ جس وقت سسپینشن آف سینٹینس ہم نے لگایا ہوا تھا جسٹس صاحب کے سامنے، اس وقت یہ عدم اعتماد آنا چاہیے تھا. جس وقت سائفر لگا ہوا تھا اس وقت یہ عدم اعتماد آنا چاہیے تھا. جس وقت وہ القادر یونیورسٹی والا لگا ہوا تھا اس وقت آنا چاہیے تھا. اب جب سب کچھ ریلیف مل گئے ہیں تو اب جب توشہ خانہ 2 یا 3 ایک نیا بن گیا، اس ٹائم پہ آ کے انہوں نے ایک اس طرح کی اپلیکیشن. میں اس پہ آتا ہوں لیکن میں پہلے تھوڑا سا آپ کی فار چیرشنگ دی میموری میں آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جب سوری والی رولنگ آئی تھی رات کو، سپریم کورٹ کھل گئی تھی، فیصلہ آ گیا تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو تھی وہ باہر نکل کے کہتی ہیں کہ مبارک ہو مبارک ہو. تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ کو مبارک ہو، آج آپ جیت گئے. کہتے نہیں نہیں، یہ آئین اور قانون کی فتح ہے، چونکہ وہ فیصلہ ان کے حق میں تھا. اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ 12 جولائی والا جو آیا ہے وہ PTI کے حق میں، اب PTI اس کو کہتی کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز ایسا ہی کرتی، کوئی بھی ہو، ان کے حق میں ہو تو عدلیہ ٹھیک ہے، ان کے خلاف ہو تو عدلیہ غلط ہے. اب انہوں نے جو اعتماد کی آپ نے بات کی نا کہ مسٹرسٹ شو کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انہوں نے مسٹرسٹ کیا تو اس میں ایک چیز لگتی ہے کہ انسان ہے نا، تو انسان تھوڑا سا اپنے ذہن میں کمزور ہوتا ہے، اپنی ذات جہاں آ جائے. عمران خان نے جو ریفرنس بنایا تھا فائز عیسیٰ، جو الوی صاحب پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے بھیجا تھا، تو وہ کنہوں نے بنوایا تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ ریفرنس کنہوں نے بنوایا تھا اور عمران خان استعمال ہوا تھا، اور وہ ریفرنس بالکل غلط، لیکن بقول سیاست دانوں کے کہ وہ غلط تھا. PTI کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط تھا. اچھا اگر وہ آ گیا اور آپ نے اگر وہ غلط تھا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو اس میں بہت ہرٹ ہوئے، بہت ڈیفیم ہوئے. تو ایک انسان کے طور پر آج اگر وہ ان کے کیسز سن رہے تو ان کے دل میں ممکن ہے کہ یہ چیز آتی ہو، اس لیے وہ اس پہ مسٹرسٹ کر رہے ہیں. اب آ جائیں عامر فاروق صاحب کی طرف کہ اس پہ بھی انہوں نے عدم اعتماد، آپ کا سوال یہی تھا کہ انہوں نے کیا ہے، تو میں اس کا آنسر آلریڈی آپ کو کر چکا ہوں کہ اگر تو فیصلے آپ کے حق میں آئے تو عدلیہ ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے حق میں نہ ہو تو عدلیہ غلط ہے. صحیح ہو گیا. لیکن ابھی تو جو میں نے دیکھا، کیونکہ ان کیسز کا میں خود بھی حصہ رہی ہوں، تو فیصلے تو حق میں ہی آ رہے تھے. ٹھیک ہے تھوڑا ڈریگ ہو رہا تھا، تھوڑی ڈیٹ زیادہ پڑ رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ریلیف تو مل رہا تھا. سر اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں تو مظاہر علی نقوی صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن، ان کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے اور کس طرح سے انہوں نے ریزائن کیا، تو اس کے پیچھے کون ذمہ دار ہے؟ ویسے میں آپ کو بتاؤں، اختلاف یہ بات لوگوں کو، شاید جو لوگ ان کے خلاف ان کو یہ میری بات بہت بری لگے گی، لیکن میری ذاتی رائے میں بڑے کمپیٹنٹ اور بڑے زبردست جج تھے. ممکن ہے کہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں اگر استعمال ہوئے ہوں تو میں اس پہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ایز اے جج بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے سامنے پیش بھی ہوتا رہا ہوں تو وہ بڑے کمال کے جج تھے. میاں ساگم نثار سے لوگوں کو ہزار گلے، ہزار اختلاف ہے. یقین کر جائیں میں نے اتنا کمپیٹنٹ سول سائڈ پہ میں نے جج نہیں دیکھا اپنی اس میں. تو ٹھیک ہے لوگ سیاسی طور پہ اگر ان کو مفاد ان کا آ رہا ہوتا ہے تو ان کے لیے وہ اچھے ہوتے ہیں، ادروائز ہوتے ہیں. تو جب وہ دیکھیں اصل بات یہ ہوتی کہ کوئی جج جب اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے نا، ان کی بات نہیں مانتا،
تو وہ پھر بہت ساری چیزوں کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. صحیح سر. ابھی کیونکہ وکالت ایک ہمارا ایک پروفیشن ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایڈ ہاک ججز ہیں, کیا یہ ایک وائز ڈیسیژن تھا یا نہیں؟ کیونکہ اس وقت عوام بہت مہنگائی کا شکار ہے اور ان سب کی جو سیلریز ہیں وہ عوام کے نیشنل ایکسچیکر میں سے ہی جائیں گی, تو کیا ضرورت تھی جب کورم بھی پورا ہے اس وقت؟ سوزین, اتنا امپورٹنٹ کویشچن آپ نے یہ کیا, میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جو ڈھاک ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ آرٹیکل 182 کے تحت ہے, اور اس کے اندر لکھا ہے وانٹ آف کورم یا کنٹینیو سٹنگ آف سپریم کورٹ کے لیے. تو وہاں پہ تو 17 ججز صاحبان کا کورم بھی پورا ہے اور ساری ہو رہی ہے. آپ کو کیا ضرورت تھی اس عوام کے سامنے, جب آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا اینڈ یو آر گوئنگ ٹو فائل ریویو پٹیشن, تو لوگوں کو تو یہی امپریشن جائے گا, چونکہ باقی کیسز میں تو یہ 2 ڈارک ججز نہیں بیٹھ سکتے نا, جو پارٹ ہرڈ ہیں, یعنی کچھ اس میں سماعت ہو چکی اس میں تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے, تو ٹیکنیکلی اس میں تو نہیں. تو یہ وہ کورم پورا کرنے کے لیے کہ ریویو میں یا جو پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کی باتیں کرنے کے ریفرنس جائے گا اس میں یہ ووٹ کریں گے, تو لوگوں کے ذہن میں آپ کی نیت ٹھیک بھی ہو لیکن جو وقت اور حالات ہے نا وہ سوٹیبل نہیں تھے. اور تیسری بات, بینگ پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ, میں کبھی بھی بڑا کیٹیگریکلی یہ میں بات کر رہا ہوں, کسی ریٹائرڈ جرنل کو جاب نہیں دینی چاہیے دوبارہ, کسی ریٹائرڈ جج کو جاب نہیں دینی چاہیے. اور میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بات کروں گا کہ اگر کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے سپریم کورٹ سے, ہائی کورٹ سے, اور بار کونسلز کو چاہیے کہ وہ ان کو وکالت کا لائسنس بھی نہ دیں, وہ اپنی زندگی کی نہ کھیل چکے, قوم ان کو سلوٹ پیش کرتی, انہوں نے جو کارنامے کرنے تھے کر کے چلے گئے. ریٹائرمنٹ کا مطلب ہے کہ بندہ ریٹائر ہو گیا ہے, نو ہی از ناٹ فردر ایبل ٹو ڈسچارج ہز ڈیوٹی ایز اے جج. تو اگر یہ ہے تو یہ غلط ہے, ہم نے اس کو اپوز بھی کیا ہے, اور یہ ملک کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیچھے جو لوگ بیٹھے, اور مجھے یہ بتائیں سوزین, اس میں ہمارے ایک جج صاحب پیونے جج رہے, اب جب وہ ڈھاک پہ جج بن کے آئیں گے 1 سال کے لیے یا 1.5 کے لیے یا 2 مہینے کے لیے, چونکہ اس کے اندر میعاد مقرر نہیں ہے, تو وہ جو چیف جسٹس صاحب کے رائٹ سائڈ یا لیفٹ پہ بیٹھتے تھے, تو اب وہ دوربین سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں پہ جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو انسان کو خود بھی گریس شو کرنی چاہیے, کریکٹر شو کرنا چاہیے. بھائی آپ سلوٹ مارتے, آپ کو آفر کیا, آپ کہتے ہیں معذرت بھائی کسی اور کو دیں. یا جو سرونگ ججز ہیں ہائی کورٹ کے 182B کانسٹیٹیوشن آف 1973 یہ کہتا ہے کہ آپ ان میں سے کسی کو لے آئیں, یا جو سینئر چیف جسٹس ہے اس کو لے آئیں. اگر آپ نے ہائی کورٹ سے اٹھانا ہے تو وہاں کے کنسرننگ چیف جسٹس سے کنسنٹ لے کے آپ کسی جج کو, کسی وکیل کو لگا دیں جو 15 سال کے لیے. تو آپ کو تو یہ کرنا چاہیے, جب آپ اسپیسیفائی کر کے 2 ججز کو لے آئیں جنہوں نے آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کا ٹرائل کرنے کا ورڈکٹ بھی دے دیا ہوا ہے, آپ اس کو جب لے کے سپریم کورٹ ڈھاک جج جائیں گے تو کیا عوام آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے گی؟ وہ کریٹیسائز ہی کریں گی نا. بالکل, دس از دی ریزن. بالکل. سر فیوچر میں عمران خان صاحب کو آپ کتنے نزدیک جیل سے باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور کب تک آپ کو لگتا ہے کہ جو بھونڈے کیسز ہیں ختم ہو جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ موسٹ آف دی کیسز جتنے بھی تقریباً بنائیں گے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں, ان کے اندر کوئی جان نہیں. میں نے عدت کیس پہ مئی میں 15 مئی کو میں نے کہا تھا کہ اس میں ایک سانس بھی نہیں, ان دا لائٹ آف وہ الہداد کیس جو تھا سپریم کورٹ کا کہ 39 ڈیز اس میں, اور پھر اس میں جورسڈکشنل ایرر تھا, شادی وہاں پہ ہوئی, اور یہ اسلام آباد میں کمپلینٹ ہوگی. اور اس میں ایک بڑی مزے کی میں بات بتاتا ہوں سوزین, بڑے کام کی بات یہ عوام کو سمجھانے کے لیے. CRPC کا سیکشن 248 ہے, پہلے یہ استغاثہ فائل ایک کرتا ہے حمید نامی شخص, اس میں کونسل وہی اس کو وڈرا کرتے ہیں, اور وہی کونسل اگلا سیکنڈ استغاثہ فائل کرتے ہیں, اور 2 دن میں ٹرائل کر کے عمران خان کو سزا دے دیتے ہیں. یہ بالکل لا کی ایک شیئر وائلیشن تھی. کیوں؟ اس لیے کہ 248 میں لکھا ہوا ہے کہ یو کین withdraw a private complaint at any time, at any stage of the proceedings. لیکن اس میں آخری لائن جو ہے نا, thereupon shall acquit the accused. اگر withdraw کریں گے تو مینڈیٹری پروویژن آف لا ہے کہ اس کو آپ نے بری کرنا ہے. اس جوڈیشل مجسٹریٹ نے یہ اس آرڈر میں لائن ہی نہیں لکھی. یہ بددیانتی ہے آن دی پارٹ آف دیٹ جوڈیشل آفیسر جو وہ تھا, اس نے نہیں لکھا. تو یہ تو تھی غلط. اسی طرح سائفر کیس میں سائفر ہی نہیں آپ نے ایگزیبٹ کروایا تو سزا عمران خان کو. تو اسی طرح یہ القادر ٹرسٹ کیس
یہ توشہ خانہ کیس، یہ جتنے کیسز ہیں یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. میں آپ کے پروگرام میں بڑا کیٹیگریکلی کہہ رہا ہوں، ریکارڈ پہ رکھنا، یہ تمام کیسز میں یکے بعد دیگر عمران خان بالکل بری ہو جائیں گے. اور میری ذاتی رائے میں چونکہ حکومت کے پاس اختیار ہے، وہ 16 ایم پی او کبھی لگا دیتے، کبھی 3 ایم پی او لگا دیتے، کبھی 144 لگا کے 188 کی لگا دیتے، ایف آئی آر دے دیتے. تو ایف آئی آریں، توشہ خانہ، ریفرنس، نیب، جو مرضی بناتے جائیں. اگر اس طرح کے کیسز بنائے گئے تو جیسے انہوں نے ریمانڈ ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا. ابھی آپ کو پتا ہے اس میں لا ہے، آصف زرداری کیس ہے کہ اگر ایک تھانے کے اندر جتنی ایف آئی آریں ایک ہی وقت میں ان کا ریمانڈ سٹارٹ ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا سیپریٹ آپ کرتے رہے. تو آپ اس کو تو بیچارے کو آپ رلا دیں گے، ہوتے رل جائے گا. تو سر یہ بھی تو میں نے خود خان صاحب کو سنا جب ہم توشہ خانہ کا ٹرائل کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر میں بری بھی ہو جاتا ہوں تو میں باہر نکلوں گا، یہ مجھے بھینس چوری کے الزام میں بالکل درست، میرے نکلتے ہی مجھے بالکل درست ہے سزین، آپ سے ایگری کرتا ہوں. تو یہ مس یوز آف اتھارٹی، کلرفل ایکسرسائز آف لا سب عوام کو نظر آ رہا ہے. تو اسی وجہ سے اس کی پاپولیرٹی بھی تو آسمان کو چھو رہی ہے نا. آپ نے دیکھیں وہ پاپولر نہیں تھا، آپ نے جب اس کو نکالا آپ نے خود اس کو پاپولر کیا. آج اس کی پاپولیرٹی ہر دوسرا شخص پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے، اس لیے نہیں کرتا کہ عمران خان سے اس کو محبت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے، یہ مظلوم ہے. اور لوگ کوئی بھی مظلوم ہو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ایک انسانی جبلت ہے کہ آپ کسی کو تھپڑ مارے نا، وہ حالانکہ جو پاس سے گزر رہا ہوگا نا وہ دیکھے گا کہ اس کو تھپڑ مارا ہے، یہ نہیں وہ دیکھے گا کہ اس کی کوئی غلطی تھی. وہ کہے گا یار وہ رو رہا ہے، وہ بچی ہے، وہ بچہ ہے رو رہا ہے، تو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اس کو کہے گا یہ نشے میں ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے. تو یہ ایک انسانی جبلت ہے. تو عمران خان کی پاپولیرٹی مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ دونوں نے مل کے اس کی جو پاپولیرٹی، اس کے جو گراف ہے اس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. اور سر عوام کا بھی اگر دیکھا جائے تو ایک ایسی جماعت جس کو ایک اتنے ووٹس ملے ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، فارم 45 فارم 47، یہ جو ایک باتیں گردش کر رہی تھیں کہ جی پارٹی کو بین کیا جائے گا، پارٹی کو بین کیا جائے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی جماعت جو ہے وہ بین ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں اس پہ لا بتا دوں، پی پی او ہوا کرتا تھا 2002، اس کا سیکشن 15 تھا، ٹھیک ہے، اور ریڈ ود آرٹیکل 17 کانسٹیٹیوشن آف 1973، اس کا سب آرٹیکل 2، اور الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 212. اس میں یہ کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی فارن فنڈڈ ہو، ٹیررزم انوالو ہو، سوورینٹی، انٹیگریٹی اینڈ پراسپیرٹی آف پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، تو پھر فیڈرل گورنمنٹ ایک گزٹ نوٹیفیکیشن کرے گی اور وہ 15 دن کے اندر سپریم کورٹ میں فیڈرل گورنمنٹ بھیجے گی، اور سپریم کورٹ پھر دیکھے گی کہ ان سپورٹ آف دیٹ کیا ایویڈنس ہے. اگر تو پازیٹیو ہوگی تو اس کو بین کر دے گی، اگر نہیں ہوگی تو وہ سیٹ سائڈ ہو جائے گی. لیکن اس میں ایک پاکستان کی تاریخ میں صرف کیس ہے، وہ ہے 1976 سپریم کورٹ پیج نمبر 57، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ورسز ولی خان. وہ نیب تھا، نیشنل عوامی پارٹی تھی، بعد میں وہ این پی بن کے تو رجسٹرڈ ہوگی. تو یہ پی ٹی آئی ہے تو پی آئی ٹی ہو جائے گی، تو پھر بھی اسی طرح سے کام کرنا. اور میں آپ کو کیٹیگریکلی یہ بتا رہا ہوں، کوئی پولیٹیکل پارٹی بین نہیں کریں گے، نہ یہ مسلم لیگ نون یہ غلطی کرے گی، نہ ہی مسلم لیگ نون آرٹیکل 6 لگائے گی. یہ میرے جملے سنبھال کے رکھنا، یہ صرف ان کو دباؤ میں رکھنا ہے، ان کی ذرا چھنڈ پریڈ کرنی ہے، اس کے علاوہ نتھنگ ایلس. تو سر اس طرح سے جو اگر یہ کسی کو دباؤ میں رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ عوام ان کے اگینسٹ اور ہو رہی ہے؟ مطلب عوام میں ایک جنرل سا ایک ایگریشن آ رہا ہے کہ یہ کیا اتنا ظلم کیے جا رہے ہیں اور یہ باز نہیں آ رہے اور یہ رک بھی نہیں رہے. یہی تو سوزین ان کے ایڈوائزرز کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں. ادھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، میں معذرت کے ساتھ ان سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، اور ان کا حق ہے وہ میرے سے اختلاف کرے، لیکن میری ناقص رائے کے مطابق یہ ادھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ادھر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا. آپ نے آرٹیکل 6 کی بات کھول دی، آپ نے ریویو کی بات کھول دی، آپ نے پارٹی پہ پابندی لگانے کی. تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. ڈونٹ ریٹیلیٹ، ڈونٹ ریئیکٹ. پازیٹیو جتنا آپ کرو گے آپ کو عوام میں آپ کو ریئیکشن نہیں آپ کے خلاف جائے گا، لیکن جب آپ ریئیکٹ کرو گے، ریٹیلیٹ کرو گے، اینڈ یو تھنک دیٹ وی آر ابو دی لا اینڈ واٹ ایور وی آر لائکنگ دیٹ از ایز پر لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن، ایوری تھنگ ادر دین دیٹ از انلیگل اینڈ دے ہیو نو فورس اینڈ فلان. مطلب نون لیگ والوں نے تماشا تو لگا دیا کہ رائٹ از رائٹ، جو ہم چاہیں گے. دیکھیں نا کیا سپریم کورٹ کی، آپ دیکھیں سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے
ابھی دیکھیں جب عمر تھا بندیال تھا تو ان کے خلاف اس کی تصویر کے اوپر جوتے مارتے ہوئے سپریم کورٹ کے باہر سے ریلیاں نکل رہی تھی, ٹھیک ہے. اور آج اگر دیکھیں تو عمران خان کی پارٹی جو وہ بھی عدلیہ کو کرٹیسائز کرتی, تو دونوں میں اس حوالے سے یہ ضرور فرق ہے کہ انہوں نے حملہ کیا تھا, انہوں نے حملہ نہیں کیا, یہ بھی کرٹیسائز کرتے وہ بھی کرتے. اور پولیٹیکل کوئی بھی پارٹی ہو, آصف زرداری کے دور میں جب یوسف زاں گیلانی کو ڈسکوالیفائی کیا تو پیپلز پارٹی نے بھی کرٹیسائز کیا تھا. تو یہ ایک مظلوم ادارہ اس کو سمجھا جاتا ہے, چونکہ ان کا تو کوئی اسپوکس پرسن بھی نہیں ہوتا عدلیہ کا, ان کی تو یہ جو آفس بیررز وغیرہ تو ان کے بیاہ پہ کوئی بات کرتے ہیں, تو ان کو تو ہر دور میں کرٹیسائز کیا گیا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اداروں کے احترام ہونا چاہیے, فوج کا بھی احترام ہونا چاہیے, میرے ملک کی فوج ہے. عدلیہ کا بھی احترام ہونا چاہیے, میرے ملک کی عدلیہ ہے. پارلیمنٹ کا بھی احترام ہونا چاہیے, میرے ملک کی پارلیمنٹ الیکٹڈ لوگ ہیں. لیکن ہم جب یہ بھول جاتے ہیں نا اقتدار میں آ کے, میں کہتا ہوں کہ میں جیت گیا ہوں, باقی تو کوئی بھوٹان سے آیا ہے, کوئی نیپ چون پلوٹو سے آیا ہے, تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے. سارے مخلوق اس ملک کی 22-24 کروڑ عوام ہے, کبھی ایک کو ووٹ دیتی کبھی دوسرے کو. ہر شخص کا احترام دوسرے پہ لازم ہے. آپ کو اختلاف رائے کا حق ہے. جمہوریت نام ہی اس ڈیبیٹ کا پوائنٹ آف کنٹروورسی کا ہے. اگر آپ اس کو نکال دیں تو جمہوریت تو ختم ہو گئی. تو یہ تو حسن ہے اس جمہوریت کا کہ آپ ایک بات کر رہی, میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں, میں ایک بات کر رہا ہوں, آپ میرے سے ڈس ایگری کر رہے ہیں, تو اس سے ایک بہترین راستہ نکلتا ہے. تو اس کو کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. سر بشرا بی بی جو کہ ایک پردہ نشین عورت ہے, جن کی ابھی بہت ہی بھونڈا کیس تھا, عدت کیس, جب وہ اس میں بری ہوتی ہیں ان کو ایک گیٹ سے نکالتے ہیں دوسرے گیٹ سے, جس میں یہ بھی ہے کہ جو وہاں پہ خواتین اہلکار تھیں انہوں نے بشرا بی بی کو دھکے بھی دیے, جس کے خلاف ہم لوگ ابھی ایک کر بھی رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, جسٹ بیکاز شی از اے وائف آف عمران خان, اور ایک پردہ نشین عورت ہے, ان کے اوپر ان کے ایک ایکس ہسبینڈ ایک گندا کیس لے کے آتے ہیں جس کی وہ اپیل میں بھی جا رہے ہیں, اور پھر دوسری طرف سے ان کو ایک کیس میں پکڑ لیا جاتا ہے, توشہ خانہ جو نیا بنا دیا. یہ ڈبل جیپرڈی اور یہ اس قسم کا مائٹ از رائٹ یا ہسبینڈ کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں آنا, یہ کیا مطلب کیا امپریشن ہے؟ یہ غلط ہے. اس میں دیکھیں نا جو آرٹیکل 13 ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا, اور سی آر پی سے سیکشن آپ دیکھیں 403 ہے, اور اس پہ جسٹس عاقل ان کی 3 بینچ وہ ججمنٹ ہے, اس کے اندر ڈبل جیپڈی پہ انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی بتایا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے, یہ مطلب پھر میں کہوں گا کہ مس یوز آف اتھارٹی. جب آپ ایسے کیسز بنائیں گے, اور مجھے بتائیں یہ جو کیس عدت والا کیس ہے نا, یہ تو وومن رائٹس کا کیس ہے, یہ وومن رائٹس کا کیس ہے. آپ نے ایک بی بی کو چھوڑ دیا. دیکھیں اس کیس میں 2000 دن کے بعد استغاثہ فائل ہوا ہے. کتنے؟ 2000 دن. اکتوبر میں زبانی طلاق دیتا ہے مانے کا, نومبر میں وہ نکاح کرتے ہیں, 46 ڈیز کے بعد نکاح ہوتا ہے. اور سپریم کورٹ کی الہ کیس ورسز مختار جو ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی پیج نمبر اس کا 1372 ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا, اس کے اندر انہوں نے ہولڈ کر دیا کہ 39 ڈیز ہوتے ہو. بھائی تم جان چھوڑو, تمہیں بیوی چھوڑ کے تم اس کا, اب آپ لوگوں کو پبلک کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ اگر بیوی آپ سے طلاق بھی لے جائے تم نے اس کی جان نہیں چھوڑنی, اس کا تم نے جینا حرام کرنا ہے. تو جو لوگ اس کو خاور مانے کا کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی اخلاقی طور پر, اسلامی طور پر, اور میں کہتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ اس معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. بالکل صحیح سر. ایک چیز ابھی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے, پی ٹی آئی کی قیادت میں کچھ دھڑے بن گئے ہیں, ایک گروپ ہے, دوسرا گروپ ہے, تیسرا گروپ ہے, ہر ایک اپنا بیانیہ دیتا ہے, ہر ایک ٹی وی چینل پہ آ کے کچھ بولتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہ پرانے مطلب کافی عرصے سے پی ٹی آئی کے اندر ہیں, ان کو اب بالکل جس کو کہتے ہیں کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے. اب ریزرو سیٹس کا معاملہ آتا ہے تو ریزرو سیٹس کے اوپر بھی جو پرانے لوگ ہیں جو 2013 سے یا جن لوگوں نے جیلیں کاٹی مارے صحیح, ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. کوئی نئے 4-5 لوگ جو ان کو لگتا ہے کسی کی ٹک ٹاک اچھی ہے یا کسی کی کوئی آنکھیں اچھی ہیں, وہ اس قسم کے لوگوں کو وہ کر دیتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ عوام کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جو ڈیزرونگ لوگ نہیں ہیں ان کو ایک عہدے دے دیے جا رہے ہیں, ان کو سیٹس دے دی جا رہی ہیں, اور جو لوگ کرتے دھرتے ان کے پہلے مارے کھا چکے ہیں ان کو بالکل اگنور کر دیا گیا ہے؟ ویسے تو میں سوزین کہوں گا یہ پیورلی ایک پولیٹیکل کوشچن ہے, اور یہ پی ٹی آئی کا جو عہدیدار ہے وہی اس کو آنسر بہتر کر سکتا ہے. لیکن میری ذاتی رائے کے اندر یہاں پہ بھی ہے, مسلم لیگ نون میں بھی دھڑے ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کسی کو بھی اٹھا لے تو وہاں پہ گروپ بندیاں ہیں, وہاں پہ پریشر گروپس اندر ہیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ بات کر لیں. لیکن میں بینگ ایک سیاسی ورکر کے ایک اسٹوڈنٹ آف لا ہونے کے ناطے میں کہتا ہوں کہ جس کی زیادہ قربانیاں پرانے لوگ ہیں وہی ڈیزرو کرتے ہیں, انہی کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی کو.
بالکل ٹھیک ہو گیا سر. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مجھے ایک چیز جو آپ سے بہت امپریسو لگی وہ یہ ہے کہ آپ کو ساری ججمنٹس ود دیئر نمبر سب کچھ یاد تھا, اور ہمیں آپ سے آج سیکھنے کو بہت کچھ ملا, اینڈ اٹ از این آنر فار می کہ آپ آئے, آپ نے اپنا وقت نکالا. بہت شکریہ سر. لائک وائز میں سچی بات ہے آپ کی بڑی محبت کہ آپ نے عزت بخشی اور اپنے پروگرام میں بلوایا. میں بڑا نالائق آدمی ہوں, بہرحال کچھ ججمنٹس زبانی یاد رہ جاتی ہیں, تو تھینک یو سو مچ, آپ نے عزت بخشی. تھینک یو سو مچ سر. ٹیک کیئر سر. اللہ حافظ. پروگرام اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.